اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کی تھی اور اس میں الحمد للہ رب العالمین کی ذیل میں ہم نے الحمد کا جو لفظ ہے اس کو دیکھا تھا، اور اس میں ہماری فائنڈنگ یہی تھی کہ اگر ہمیں اللہ کی تعریف اور الحمد سمجھ آ جائے تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کہ تعریف کی لائق صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی اور کی تعریف کرنا، کسی اور کو اچھا سمجھنا، کسی میں کچھ سمجھنا، اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید آغاز کرتا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے لیے ہیں، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی اپنے اندر بڑے معنی رکھتا ہے۔ اس پر جو صاحب زبان ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، گرامیرینز جن کو کہتے ہیں، ان کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ جامد ہے اور یہ ایسے ہی ہے، اور عام طور پہ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکلتا ہے، اس کے معنی بدلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جامد ہے، نہ یہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کچھ نکلتا ہے، بس یہ اللہ کا نام نامی ہے۔ اسلام سے پہلے قریش جو ہے اللہم کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے اللہ کے لیے، تو قرآن مجید میں وہ لفظ بھی آیا ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے بنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ پر جب الف لام داخل کر دیا جائے تو اللہ بن جاتا ہے۔ الہ جو ہے وہ عربی میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ ایسی اونٹنی جس کا کوئی بچہ ہو، اور اگر اس بچے کو تھوڑی دیر یا کچھ عرصے کے لیے اسے دور باندھ دیا جائے اور وہ بھوک اور پیاس اس کو لگے اور اس کی ضرورت ہو کہ وہ کچھ کھائے پیے، پھر اس اونٹ کے بچے کو اگر کھولا جائے تو وہ سیدھا کدھر جائے گا؟ اپنی ماں کی طرف جائے گا، اس کے تھنوں کی طرف جائے گا، وہاں دودھ پینے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہو، مصیبت ہو، احتیاج ہو، ضرورت ہو، تو ہم جس کی طرف سب سے پہلے بڑھیں گے وہ ہمارا الہ ہے۔ الہ کا یہ مطلب عام طور پہ ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ الہ جو ہے وہ معبود ہے۔ ٹھیک ہے یہ ترجمہ بھی، لیکن اس سے بات سمجھ نہیں آتی کہ معبود سے کیا مراد ہے۔ تو الہ ایسی ہستی کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو، تو آپ جس کی طرف سب سے پہلے بڑھیں گے وہ آپ کا الہ ہے۔ یعنی ہر ایک کا الہ مختلف ہوتا ہے۔ ویسے الہ اصلی تو اللہ ہے کہ جس کی طرف ہر مصیبت کے وقت جانا چاہیے، لیکن جو جس کی طرف جاتا ہے وہ اس کا الہ ہے۔ اب ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مثلا ایک وقت مدینے میں یہ خبر گرم ہوئی کہ دشمن نے حملہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ باہر نکل گئے اور جا کے پورے مدینے کا چکر لگا کے آئے۔ ایک دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ کہیں بہت زور کی آواز آئی جیسے کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو آپ نے فوراً مصلی بچھا کے نماز کی ترتیب بنائی۔ اسی طرح بادل آ جائیں تو آپ نماز پڑھتے تھے، بارش ہو تو آپ نماز پڑھتے تھے، بارش نہ ہو تو پھر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جا کے جو بھی کام ہے، جو بھی دنیاوی اقدام ہے، وہ اس کے بعد کرتے تھے، پہلے اللہ سے رابطہ۔ تو صحیح معنوں میں، درست معنوں میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طرز عمل بتایا کہ جس میں اللہ کو الہ ماننا ہے۔ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے اس سے الٹ؟ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نے بندے رکھے ہوتے ہیں، پیسے مانگنے ہیں تو یہ فلاں صاحب ہیں ان کے پاس جاؤں گا، اگر کوئی حکومتی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ فلاں صاحب ہیں ان کے پاس جاؤں گا، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب میرے جاننے والے ہیں، یہ فلاں انسپیکٹر صاحب، فلاں ڈی آئی جی صاحب میرے جاننے والے ہیں، فلاں میرا دوست بہت ہی اچھا مالدار ہے۔ تو ہماری ہر مصیبت کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہماری مصیبت یا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پورا نہ ہو اور سب طرف سے ہمیں ناکامی ہو جائے، آخر پہ ہم کہتے ہیں اے اللہ اب تو ہی ہے، تو وہ ہستی جس کے پاس آخر میں جایا جائے وہ الہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا الہ وہ تھا کہ جب آپ کو مسئلہ پڑا تھا اور آپ سب سے پہلے جس کے پاس گئے تھے، اصل میں وہ آپ کا الہ ہے۔ تو سب سے پہلے جس کی طرف آپ جائیں گے وہ آپ کا الہ ہے۔ تو لفظ اللہ میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تمہارے لیے اللہ کی وہ حیثیت ہونی چاہیے کہ تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تمہیں اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بھائی اصل جگہ تو مانگنے کی، اصل جگہ تو مدد طلب کرنے کی، اصل جگہ اپنا مسئلہ رکھنے کی، اصل جگہ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کی وہ تو خدا کے سامنے، وہ تو اللہ کے سامنے۔ تو پہلے اللہ کے ساتھ بات کرنا، اس کے بعد جا کے اگر کوئی دنیاوی اقدام کرنا وہ اس کے بعد آتا ہے۔ لیکن ہم ترتیب الٹ رکھتے ہیں کہ دنیا سے کام ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا جب بالکل تھک گئے، ہار گئے اور سمجھا کہ اب تو مصیبت آنی، اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ اب تو ہی ہے، تو یہ الہ نہ ہوگا۔ اگر اللہ کو الہ بنانا ہے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ جو الہ ہے، تو پھر بھائی مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک تو اللہ کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کا دوسرا مطلب ہے ولہ سے، اگر ہم نے پہلے کہا کہ اللہ الہ سے نکلا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ الہ سے نہیں بلکہ ولہ سے نکلا ہے، تو ہم ولہ سے اگر نکلا تو وہ ہستی جب آپ اس کی کھوج میں نکلیں، جب آپ اس کو تلاش کرنے نکلیں، تو اس کی تلاش میں جو نشانیاں آپ کو نظر آئیں، جتنا آپ اس کی معرفت حاصل کریں تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کی طرف آپ بڑھیں اس کی تلاش کے لیے، اس کی کھوج کے لیے، جتنا آپ اس کے قریب جائیں اور آپ کو اس کے قریب جانے سے اس کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے، اس کو الہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی جتنی معرفت بڑھے گی، یہ جتنے بھی لوگ جن کے پاس اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بس اللہ والے ہو کے رہ جاتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے اکثر جو ہے ان کا معاملات بہت ہی کم ہوتے ہیں، صرف ضرورت کے درجے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے قریب زیادہ چلے جاتے ہیں، تو انہیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ اللہ کے ایک جو اس کے مختلف مطالب ہیں ان میں ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ یلہ سے بنا ہے، ایک ہے الہ سے بنا ہے، دوسرا ہے ولہ سے بنا ہے، تیسرا یہ کہ یلہ سے بنا ہے، یا ہے اس کے شروع میں۔ تو وہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جب اس کی تلاش میں، اس کی کھوج میں نکلا جائے تو وہ ملے نہ، ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ہاں صفات باری تعالیٰ ہمیں ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ ہستی کہ جب ہم جس کی تلاش میں نکلیں تو پھر ہمیں حیرانگی ہو، صرف حیرت میں مبتلا ہو جائے، اس کو الہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یعنی تین مطلب ہمارے سامنے ہو گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بندے کو کوئی احتیاج ہو، کوئی ضرورت ہو، وہ ضرورت مند ہو، تو جس کی طرف وہ سب سے پہلے جاتا ہے وہ الہ ہے، وہ اس کا الہ ہے، وہ اس کا اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان معرفت رب کی کھوج میں نکلے اور آگے بڑھتا جائے تو اسے اللہ سے محبت ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اتنا حیران رہ جائے کہ اللہ اسے
ذات باری تعالیٰ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو پتہ چلے کہ ہر طرف اللہ بکھرا ہوا ہے، اس کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ کس سمت ہے، کدھر دیکھوں، آگے دیکھوں، پیچھے دیکھوں، اوپر دیکھوں، نیچے دیکھوں، نظر نہیں آ رہا۔ تو نظر نہیں آئے گا، یہ چیز بھی لفظ اللہ میں یہ مطلب بھی موجود ہے۔ تو کہا گیا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ پھر جب آپ اس کو اگر الہ مانتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی طرف جائیں، اور اگر آپ اس کی تلاش میں نکلے ہیں تو آپ جتنا قریب جائیں گے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، اور جتنا قریب جائیں گے آپ اتنا ہی حیرت میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ کے لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے، اس کی تھوڑی سی معرفت جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا۔ تو الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو وہ اللہ کون ہے؟ اپنا تعارف خود کرایا کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کیا ہوتا ہے؟ رب کے اندر 3 صفات ہوتی ہیں۔ رب خالق کو کہتے ہیں، رب مالک کو کہتے ہیں، رب مدبر کو کہتے ہیں۔ وہ ہستی جس کے آپ کے ساتھ 3 ریلیشنز ہوں، 3 کاموں سے آپ اس کو جانیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسی نے آپ کو تخلیق کیا ہو، اس نے آپ کو بنایا ہو۔ اگر آپ کسی ہستی کو ماننے جائیں، رب ماننے جائیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہستی آپ کی رب ہوگی جس نے آپ کو بنایا ہے۔ دوسرا، وہ ہستی آپ کی رب ہوگی کہ جس نے بنانے کے بعد اس کے پاس آپ کی ملکیت ہے۔ ملکیت سے مراد کہ وہ آپ کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کو آپ کی ہر چیز پہ مکمل اور پورا اختیار حاصل ہے۔ یعنی رب کا ایک تصور یا اللہ کا ایک تصور مختلف مذاہب میں، مختلف تہذیبوں میں یہ بھی ہے کہ بنایا اسی نے ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار تفویض کر دیے ہیں مختلف دیویوں کو، مختلف دیوتاؤں کو، مختلف لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، پیغمبروں کو، مشکل کشاؤں کو دے دیے۔ اب خود کیا کر رہا ہے؟ خود فارغ بیٹھا ہوا ہے، خود بھی اس کے پاس کوئی اختیار بچا ہے؟ بہت ہی کم، بہت ہی تھوڑا اختیار بچا۔ کیوں کہ باقی جن لوگوں کو اس نے اختیار دیے ہیں وہ اس کے اتنے پیارے ہیں، اس کے اتنے منہ چڑھے ہیں کہ وہ اب ان کی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا گیا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ اپنے آپ کو سولی چڑھا لیا تھا، یا یہ ہے کہ اللہ کے لیے سولی چڑھ گئے تھے، اب وہ جو کچھ اللہ کو کہیں گے اللہ ان کی بات کو رد کر نہیں سکے گا۔ اللہ مجبور ہے، معاذ اللہ، اللہ مجبور ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت ہے، مطلب کہ عمل شمل ہمارا کوئی نہیں ہے اور نہ عمل کو دیکھنا ہے۔ تو اے اللہ، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو تو اب ہمیں معاف کرے ہی کرے، اب تیرا اختیار بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں شفاعت کے جھوٹے تصور، ایک تو ہے نا شفاعت کا وہ تصور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کرنے کا اختیار دیں گے، بلکہ ایک دفعہ یہ فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ اے محمد جاؤ جہنم میں سے اپنی امت کے لوگوں کو نکالو، تو میں جہنم میں پڑے ہوئے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکالوں گا، اور پھر جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے پھر اختیار دیں گے، کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، پھر جا کے اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر جاؤں گا اور بے شمار لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں گا جن پر جہنم واجب ہوگی اور جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ پھر تیسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں گے کہ میں جا کے اپنی امت کے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ 3 دفعہ آپ یہ عمل کریں گے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، تو کیا اب بھی کوئی شخص جہنم میں باقی بچ جائے گا میری آپ کی امت کا؟
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بچ جائے گا۔ کہا کہ کون بچ جائے گا؟ کہا کہ وہ شخص جسے قرآن مجید جہنم میں روک لے گا، اس کو میری شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ نے پلٹ کے سوال کیا، اللہ کے نبی وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو قرآن مجید جہنم میں روک لے گا اور وہ آپ کی شفاعت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، قرآن مجید کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا اور قرآن مجید کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا، جب وہ جہنم میں جائے گا تو میری شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ہے اللہ کی ملکیت، اللہ مالک ہے، وہ چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو، نہ چاہے تو نہ حاصل ہو، وہ چاہے تو جس کو اختیار دے، نہ چاہے تو بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی اختیار نہ دے۔ کیوں؟ وہ مالک ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کو پرمننٹ تفویض نہیں کیا ہوا۔ آپ دعا کریں، وہ آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو اس نے کہا کہ میں قبول کروں گا۔ قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں، ایک یا وہ کام اسی طرح ہو جائے جس طرح آپ چاہتے ہیں، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ وہ کام اس طرح تو نہ ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں لیکن مصیبت ٹل جائے، تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی جمع رہے قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں تلنے کے لیے۔ تو ایک گنہگار شخص قیامت کو جب میزان پہ پہنچے گا تو اس کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے، لیکن پھر ایک بہت بڑی گٹھڑی لا کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، اس کی نیکیاں بڑھ جائے، اس کی جو وہ پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ کیا تھا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں کی اور قبول نہیں ہوئی، وہ آج تیرے کام آ رہی۔ یہ ہے مالک جو اللہ کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ مالک ہونے کا دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا مالک اللہ ہے اور بڑا پاورفل ہے، تو پھر وہ کسی اور سے نہ ڈرے، کسی اور سے خوفزدہ نہ ہو۔ کیوں؟ میرا مالک تو اللہ ہے، وہ تو سارے مالکوں سے زیادہ پاورفل ہے، وہ مجھے بچائے گا، وہ میری حفاظت کرے گا، وہ میرے ساتھ ہے، تو اب اور کوئی شخص مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات اگر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ اس نے واقعی اللہ کو رب مانا ہے۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ ہم پھنس جاتے ہیں، کیا جی کہ اللہ تعالیٰ دیتا تو ہے لیکن کسی وسیلے کے تحت دیتا ہے۔ مدبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چاہے تو وسیلے کے ساتھ دے، چاہے تو بغیر وسیلے کے دے، اور اس کا جو وسیلہ ہے وہ بھی اس نے خود ہی اختیار کرنا ہے۔ آپ کے ذمہ نہیں لگایا کہ یار میں تمہیں دوں گا تو صحیح، لیکن یہ کہ تم وسیلہ تم اختیار کر لو اس طرح کا کہ میں تم تک یہ کام پیسے کیسے پہنچاؤں یا یہ نعمت کیسے پہنچاؤں، تو ہم پھر وسیلے پکڑتے پھرے۔ نہیں، مدبر ہے، وہ تدبیر بھی خود کرتا ہے، دے گا چھپر پھاڑ کے دے گا فرشتے کے ذریعے دے گا غیب سے دے گا، علم لدنی دے گا، بغیر کسی ذریعے کے دے گا، چاہے گا تو کوئی ذریعہ اختیار کرے گا۔ اس کو مدبر کہتے ہیں، اس کی تدبیر الامر، کہ اس نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کس کے ذریعے کرنا ہے، فرشتوں کے ذریعے کروانا ہے، انسانوں کے ذریعے کروانا ہے، جنوں کے ذریعے کروانا ہے، یا کسی کو بیچ میں نہیں لانا، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جانے اس کے کام جانے۔ تو یہ 3 چیزیں جس ہستی کے پاس ہوں عملاً وہ رب ہے۔ پہلی بات وہ خالق ہو، دوسری بات وہ مالک ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہی مدبر ہو، وہی سارے کاموں کو ترتیب دینے والا ہو، ہمارے اوپر نہ چھوڑا اس نے۔ تو کہا کہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالموں کے ساتھ، تمام جہانوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ عالمین جو ہیں دنیا میں، جو مختلف عالم ہیں، جانوروں کا عالم، یہ درختوں کا عالم، انسانوں کا عالم، یہ سارے عالمین ان کو کہا گیا۔ یہ کتنی ہزار عالم ہیں، دنیائیں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ ساری کے سارے۔ تو اللہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب ہے کہ تمام تعریف و صلاح کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ جزاک اللہ خیر۔